یہ دوسرا ایک مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، وہ موضوع سے ہٹ کے ہے، وہ میں کھڑے ہو کے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ ذرا شوق سے سنیں، ٹھیک ہے نا، ذوق سے سنیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جادو ٹونوں کا رواج بہت بڑھ گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ عاملوں کا بھی بہت بڑھ گیا ہے رواج، دم درود کرتے ہیں، پھونکے منہ لگا رہے ہیں، کسی کے دھڑیوں میں درد ہو رہا ہے، کسی کے ٹخنوں میں درد ہو رہا ہے۔ میرے پاس کل فون آیا کسی صاحب کا، تبلیغ میں نکلے ہوئے 4 مہینے کے لیے، ان کے ساتھ دارالعلوم کورنگی کے بھی 2-3 علماء ہیں۔ دارالعلوم کورنگی جو ہمارا اپنا ادارہ ہے اور بالکل بھرک ادارہ ہے، وہ دارالعلوم کورنگی کے 2-3 علماء دم درود بھی کرتے ہیں۔ دم درود سے میری مراد عامل ہیں، ایک تو ویسے ہی کسی پہ دم کرنا وہ تو جائز ہے، ایک ہے باقاعدہ پروفیشنل عامل جسے کہتے ہیں نا، چڑیل لے آنا کسی پہ، چڑیل واپس لے جانا کسی پہ، جن بھوت لے آنا کسی پہ واپس لے جانا، اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں بھی وہ مبتلا ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا سارے فراڈی ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں، چاہے دارالعلوم سے ہو، چاہے جامعۃ الرشید سے، میرے اپنے ادارے سے ہی کیوں نہ تعلق ہو، چاہے میرا ہی خلیفہ کیوں نہ ہو، صحیح ہے نا۔ تو اس بارے میں میری رائے تو سب کے سامنے ہے۔ تو فون آیا، وہ صاحب کہہ رہے تھے، پشاور کے پٹھان ہیں، کہہ رہے کہ ان نے ہم پہ دم کر کر کے ہماری ہڈیوں میں درد کر دیا، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں عملیات، ہم سب کی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، اور وہ فلاں فلاں فرقے سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ بہت سے لوگوں کو واسطہ پڑتا رہتا ہے عاملوں سے نا، جادو کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے آپ ہمیں کچھ بتا دیں کوئی پڑھنے کے لیے کچھ، تاکہ یہ ہڈیوں میں درد نہ ہو۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی قیامت تک کبھی ہڈیوں کے علاوہ ہر چیز میں درد ہوگا، ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا وہ آپ لوگ کو بھی بتا دوں، اور انٹرنیٹ میں پوری دنیا کے سامنے چلی یہ بات کہ عامل جب پھونک لگا رہے ہیں، آپ اس کی پھونک سے ڈر رہے ہیں، تو آپ کو ویسے ہی ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اس کے پاس پھونک ہے اور آپ کے پاس اللہ نے کیا دیا ہے؟ مکہ، اور وہ بھی پشاور کا مکہ، وہ پشاور کے تھے نا۔ تو بتاؤ پشاور کے مکے میں زیادہ طاقت ہے یا کراچی کی پھونک میں؟ ایک تو کراچی کے مکے کو پشاور کے مکے سے کمپیئر کریں، پھر پھونکوں کو آپس میں کمپیئر کریں، پھر پھونک بمقابلہ مکہ، اور پھر پھونک بھی کراچی کی اور مکہ کہاں کا؟ پشاور کا۔ میں نے کہا آئندہ جب دم کرے تو الٹے ہاتھ سے گریبان پکڑیں اور سیدھے ہاتھ سے رکھ کے ایک ناک پہ زوردار قسم کا مکہ رسید کریں اس کے۔ کہہ رہے ہیں حضرت وہ عالم ہے، میں نے کہا بھاڑ میں جائے ایسا عالم، ٹھیک ہے حضرت وہ اتنی بڑی داڑھی، میں نے کہا بھاڑ میں جائے ایسی داڑھی۔ یہ فراڈی لوگ ہوتے ہیں۔ تو کبھی عامل آئے نا جھاڑ پھونک یوں کرے، اٹھا کے کس کس کے رسید کریں، یہ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ جب وہ دم کر رہے ہیں آپ نفسیاتی طور پر اس کا اثر قبول کرتے ہیں، تبھی آپ کی ہڈیوں میں درد، آپ قبول نہ کریں اس کا اثر۔ میں اپنا واقعہ بتاؤں کہ ایک دفعہ کسی گاؤں دیہات میں ہمارا جانا ہوا، وہاں مزار تھا خواجہ غلطان رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں کوئی بزرگ گزرے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، بہرحال مزار ہے جی خواجہ غلطان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم کسی کام سے گئے تھے، مزاروں پہ ہم جاتے نہیں ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ ان خواجہ غلطان رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی کرامت ہے، اچھا بھائی جس کو دیر ہو رہی ہے تو وہ جا سکتا ہے کیونکہ بہت وقت ہو گیا ہے، تو ایسا نہ ہو پھر مجھے کہیں انہوں نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے، جو بات دلچسپی سننے بیٹھ جائیں، ورنہ جمعے کی نماز تو ختم ہو گئی ہے نا، جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو نام بتایا گیا خواجہ غلطان رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ غلطان غلط سے نکلا ہے، غلطان کا مطلب غلطیاں کرنے والے، پتہ نہیں کیا نام ہوگا، بہرحال کہا کہ یہ بزرگ اتنے نیک تھے، اتنی کرامت ہے کہ ان کی قبر کے قریب اگر کوئی لیٹ جائے تو یہ بزرگ اندر سے اس کو دھکا دیتے ہیں، اور وہ لڑکتا ہوا، کلابازیاں کھاتا ہوا دیوار سے جا کے، قبرستان کی آخری دیوار سے جا کے لگتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی یہ عجیب قسم کے بزرگ ہیں بھائی، ہم نے تو آج تک اس قسم کا بزرگ کسی کو زندگی میں دھکا دیتا ہوا نہیں دیکھا، تو قبر کے اندر سے باہر۔ تو ہم نے کہا فار ایگزامپل کوئی مثال سامنے آئے، تو اس میں 2-3 موٹے موٹے پٹھان تھے، وہ بھی لیٹے، تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا واقعی غیبی طاقت آئی اور دھکا دیتے ہوئے، کلابازیاں کھاتے ہوئے دھاڑ سے دیوار پہ جا کے لگے، بالکل آنکھوں دیکھا، اور لگ رہا تھا کہ یہ بناوٹ نہیں کر رہے، باقاعدہ کوئی طاقت ہے جو ان کو گھما کے وہاں تک لے کے جا رہی۔ دوسرے آئے جی، وہ بھی لیٹے، کلابازیاں کھاتے ہوئے دھاڑ کر کے لگے، تو وہ پھر اٹھ کے کہنے لگے دیکھا مولوی صاحب آپ یقین نہیں کرتے تھے نا، آپ لوگ بزرگوں کی کرامتوں کو نہیں مانتے نا، دیکھ لیا۔ ہم نے کہا اب بھی نہیں مانتے، ہم یہ والی کرامتیں ویسے مانتے ہیں، لیکن یہ اس قسم کی ٹیکنیکل کرامتوں کو ہم نہیں مانتے، اور یہ ممکن نہیں ہے قبر کے اندر سے کوئی کسی کو دھکا دے دے۔ ہمیں پتا تھا یہ شیطانی جنات ایسی جگہ ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہے تو جن ایک تھوڑا سا پش کر کے چلا جائے گا، اس میں کیا جا رہا ہے، اس کا کہے گا یہ مشرک بن جائے،
تو اور اگر کسی کو یقین ہو کہ یہ نہیں ہلنے والا اپنی جگہ سے، پھر جنات وہاں ٹائم ضائع نہیں کرتے، پھر جو ہلنے والے ان پہ جا کے ان کو ہلاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے، اتنا چھوٹا قد ان کا، سب سے ہلکے. ہم نے ان کو اس لیے پیش کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ وزن کی وجہ سے نہیں ہل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو جب لٹایا، وہ چونکہ عقیدہ ان کا صحیح تھا، ایمان مضبوط تھا، تو وہ لیٹ گئے. اب کافی دیر ہو گئی، کوئی لڑکی نہیں لگ رہی، کلابازی نہیں ہو رہی. اب یہ جو پٹھان بھائی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو سورہ فاتحہ پڑھو. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، قل واللہ، چاروں قل. پوری تراویح کا پروگرام شروع ہونے والا تھا، ایسا لگ رہا تھا پوری تراویح ختم ہو جائیں گی یہاں پہ. پھر انہوں نے کہا ایسا کرو اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے تصور کرو میں تھوڑا سا گھوم رہا ہوں. وہ کہہ رہے میں نے تصور بھی کر لیا، نہیں گھومے. میں آیا، میں لیٹا. اب تو میں تھوڑا وزن ہو گیا، پہلے میرا بہت ہی ہلکا پھلکا تھا میں. تو میں لیٹا، مجھے بھی کچھ نہیں ہو رہا. میں پڑھ بھی رہا ہوں آیت الکرسی بھی، ساری چیزیں دم درود پڑھ لیے ہم نے. اور تھوڑا سا ایک دو کلا بازی میں نے خود بھی کھائی کہ تھوڑا سا خود بھی تو کرو نا، سارے کام بزرگوں پہ کیوں ڈال رہے ہو بھائی، خود بھی تو تھوڑا سا ہلو. تو پھر بھی نہیں ہل رہے. تو ہم جب اٹھے تو وہ کہنے لگے تم لوگ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. ہم نے کہا اب آپ ذرا ٹرائی کر کے دیکھیں. اب آپ لیٹے، ہمیں پتا تھا اب یہ بھی نہیں ہلیں گے. اب لیٹے تو وہ بھی نہیں ہل رہے. وہ اصل میں جنات بھاگ گئے تھے وہاں سے، انہوں نے دیکھا یہ تو دال گل نہیں رہی، پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. تو جنات اتنی جلدی رفو چکر ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات. آپ کا مکہ مضبوط ہونا چاہیے. تو جب یہ عامل، کوئی بھی عامل ہو، چاہے نیک ہو پرہیزگار ہو، جب یہ بیٹھ کے پھونکے شوکے لگا رہا ہو نا، اس کو الٹے ہاتھ سے پکڑیں اور رکھ کے اس کی ناک پہ زوردار مکہ رسید کریں. قیامت تک آپ پر اس کا اثر، اس کے دم درود اور پھونکوں کا اثر نہیں ہوگا، یہ میری طرف سے گارنٹی. لیکن اگر آپ نے ڈرنا شروع کر دیا، ہائے یہ پتہ نہیں کہیں ادھر نہ پھونک لگا دے، بہرا نہ جاؤں، کہیں اندھا نہ ہو جاؤں، پھر آپ نکال کے اس کو ہدیے بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، یار بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، گئے کام سے. بزرگوں کا کام اس قسم کی حرکتیں نہیں ہوتا. بزرگوں کا کام ہوتا ہے دین کی دعوت، لوگوں کو اللہ سے ملانا، اور قبر میں بیٹھ کے دھکے لگانا بزرگوں کا کام نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ پلے باندھ لیں اپنے. دیکھو یہ عامل لوگوں کے ہاں جب پولیس چھاپا مارتی ہے تو کبھی عامل نے کہا ایس ایچ او صاحب ٹھہر میں تیرے اوپر پھونک مارتا ہوں، ہے بھائی؟ کبھی ماری؟ حالانکہ وہ دوسروں کو پتہ نہیں کیا کیا دکھا رہا ہوتا ہے، مٹکے توڑ کے دکھاتا ہے، سوئیاں نکل رہی ہیں. سب نظر کے دھوکے ہوتے ہیں، یہ نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. مٹکا توڑ دیا، سوئی نکل رہی ہے، انڈوں سے سوئیاں، یہ سب نظر کے دھوکے ہیں، مسمرزم کیا جاتا ہے. تو لیکن جب پولیس پہنچتی ہے تو عامل کے پاس تو جنات ہیں، وہ پولیس پہ 2-4 جنات چھوڑ دے. جن کا تو ساشا بھی کافی ہے. جن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کے 2-3 ساشے چھوڑ دیے جائیں نا جنات کے، وہ بھی ایسے چوکو اٹھا کے پہاڑ میں پھینک دیں. لیکن پولیس والا ڈرتا، کہے گا جیسے ہی آئے گا یہ سارے عامل بوریا بستر گول کر کے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے اپنے چڑیلوں اور جنات سمیت. اس لیے کہ پولیس جاتی ہے پکڑنے کے لیے. اس کو یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے پولیس یہ نہیں کہہ سکتی ہے اپنے ڈی ایس پی سے سر ہم گئے تھے مگر اس نے پھونک مار دی اس وجہ سے ہم واپس آ گئے ہیں. پتا ہے بھائی اب وردی اتر جائے گی. اس کو پکڑ کے لانا ہے تو اس کا نفسیاتی اثر پڑتا ہے عامل پر. اس کو پتا ہے میرا دم درود یہاں پہ اثر نہیں کرے گا. پولیس والا اٹھاتا ہے، اس کو اٹھایا جیپ میں پھینکا، چل وہاں جیل میں بند ہے اندر. اب وہ عامل بلائے جنات کو جو جیل سے نکال کے جائیں اس کو. تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اس طرح کے، تو وہ میں نے ان سے کہا، وہ پشاور والے بھائی تھے، میں نے ان سے کہا کہ ان کو چھپڑ میں لے جائیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم نے مرکز سے رابطہ کیا ہے. تو بزرگوں نے کہا کہ اللہ سے مانگو. اب مرکز والے تو اس لیے کہیں گے، وہ تو نہیں چاہتے نا کہ جماعت میں فساد ہو، لڑائی جھگڑا ہو. میں نے کہا وہ بزرگ ہماری سر آنکھوں پر، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن مشورے کی بات یہ ہے، بزرگوں نے جو کہا وہ اپنی جگہ صحیح کہا. لیکن دیکھو یہ پوری جماعت کو برباد کر دیں گے. 4 مہینے کی نکلی ہوئی ہے، یہ سب برباد ہو جائے گی جماعت. تو چھپڑ میں لے جاؤ اور الٹا لٹکا کے طبیعت صاف کر دو. قتل کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھو، قتل وتل کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ پاؤں توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کہیں کسی کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے اور میرے آپ نے توڑوایا، نہ قتل کی اجازت ہے، نہ ہاتھ پاؤں توڑنے کی اجازت ہے، نہ معذور کرنے کی اجازت. تو لٹکا کے طبیعت ہری ہو جائے، پتہ چل جائے کہ آپ کا تعلق پشاور سے ہے. سمجھ آ رہی ہو؟ تو میں نے کہا انشاءاللہ اس کے بعد یہ کبھی کسی پہ پھونکے نہیں لگائیں گے. تو وہ بڑے خوش ہوئے، پشاور والے تھے، ٹھیک ہے نا. ان کے مطلب کی بات کی میں نے سمجھ میں آ گئی. ان کو پھر صحیح ہے، بڑے صاحب نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب تک امید ہے کہ طبیعت ہری، کیونکہ یہ کل صبح کی بات ہے، اب تک امید ہے طبیعت ہری ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.